بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز طلباء، مادۃ اللغة العربیہ کا چوتھا درس آپ نے سماعت فرمایا اور لیول 4 کے لیے یہ چوتھا سبق جو گزرا ہے اس کے بعد پانچواں سبق لے کر پیش خدمت ہوں. الدرس الثامن عشر، دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بہا کے دوسرے جز کا یہ 18واں سبق ہے. لیول 4 کا یہ 5واں سبق ہے. حامد لزوجتہ، حامد اپنی بیوی سے، زوجہ بیوی یا وائف کی میننگ میں ہے. لزوجتہ الضمیر یعود الی حامد، حامد کی طرف ضمیر لوٹتی ہے. حامد اپنی بیوی سے کہتے ہیں این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر. این تریدین، اراد یرید کی میننگ ہوتی ہے ارادہ کرنا، چاہنا. این تریدین ان تذهبی، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ بعد صلاة العصر، عصر کی نماز کے بعد. صلاۃ نماز اور عصر، عصر کے معنی میں عصر کی نماز کے بعد تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اب یہاں کچھ چیزوں پر غور کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. تریدینا یہ واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے یہاں پہ تریدو، یہاں پہ نون تریدینا میں آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہی تذهبینا میں وہ نون غائب ہے. تو نون کا باقی رہنا ایسے صیغوں میں تریدینا، تریدونا، یریدونا، یہ جو تین صیغے ہیں، جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر، جمع مذکر حاضر جمع مذکر غائب کی یہ صیغے، اور اسی طرح تریدینا، ان صیغوں میں نون کا باقی رہنا یہ علامت رفع ہوا کرتی ہے. ان صیغوں میں نون کا جب باقی رہنا ہی رفع کی علامت ہے، اور نون کا حذف ہو جانا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامت نصب ہے. چونکہ تذهبینا یہاں پہ حالت نصب میں ہو گیا ان داخل ہونے کی وجہ سے، اور جب ان داخل ہوا تو وہ نون حذف ہو گیا اور یہی علامت نصب ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ بات آپ کو بتلائی ہے کہ فعل مضارع پہ جب ان داخل ہوتا ہے تو اسے منصوب کر دیتا ہے، اور علامت نصب یہاں پہ جو ہے نون کا حذف ہو جانا ہے. تو این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر، تم عصر کی نماز کے بعد کہاں جانا چاہتی ہو. آمینہ جو ان کی بیوی کا نام ہے، آمینۃ اريد ان ازور جارتنا التي زارتنی امس. اريد واحد متکلم، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. ان ازورا واحد، ادورا واحد متکلم فعل مضارع، اور ان داخل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. جارتنا، جارہ پڑوسن کے معنی میں ہے، جارتن پڑوسن. التی اس موصول مؤنث، اور اسی طرح زارتنی، زارت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی. زارتنی جس نے میری زیارت کی، واحد متکلم نہ جمع متکلم. امس یسٹرڈے کل کے معنی میں، بیتا ہوا کل. اريد ان ازورا، آمینہ نے کہا کہ اريد ان ازورا، میں چاہتی ہوں کہ میں زیارت کروں اپنی جارتنا، اپنی پڑوسن کی، التی جس نے، التی زارتنی جس نے. یہاں الذی واحد مذکر کے لیے اس موصول واحد مذکر ہوتا ہے، اور التی یہاں واحد مؤنث ہے جو جارہ کی طرف اشارہ ہے. التی زارتنی امس، جس نے ہماری زیارت کی کل، اسی کی میں زیارت کے لیے، یعنی میں اس کی زیارت کرنی چاہتی ہوں، اس پڑوسن کی جس نے کل ہماری زیارت کی. حامد ایمکنک ان ترجعی قبل صلاة المغرب. ایمکنک کا اس لیے نہیں کہا چونکہ آمینہ مؤنث ہے. ایمکنک کیا تمہارے لیے ممکن ہے، امکن یمکن ممکن ہونے کے معنی میں، حمزہ استفہام، کیا ممکن ہے تمہارے لیے، ان ترجعی یہ کہ تم لوٹو، قبل صلاة المغرب مغرب کی نماز سے پہلے. اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ترجعینا ہے، لیکن ان داخل ہونے کی وجہ سے اس پر بھی ان داخل ہونے کی وجہ سے یہ فعل مضارع حالت نصب میں ہو گیا ہے. اور حالت نصب میں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے یہاں پہ بتایا کہ نون کا ایسے صیغوں میں نون کا حذف کر دینا یہی نصب کی علامت ہے. آمینۃ یمکن انشاء اللہ، یعنی جب انہوں نے یہ سوال کیا، حامد نے کہا کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ کیا ممکن ہے کہ تم مغرب کی نماز سے پہلے واپس آ جاؤ،
रजअ यरजिउ लौटने के माने में है। तो आमिना ने जवाब दिया युमकिनु इंशा अल्लाह, युमकिनु यानी मुमकिन है इंशा अल्लाह यानी लौट आऊंगी। हामिद अर्जु अन तगसिली कमीसिल अबयदा बअद रुजूइकी मिन इंदिल जारती। हामिद ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी दरख्वास्त है, मैं उम्मीद करता हूँ, यानी मेरी दरख्वास्त है अन तगसिली कमीसी अल अबयदा, कि मेरी सफ़ेद कमीज को धुल देना। गसला यगसिलु धुलने के माने में है, अन तगसिली कि धुल देना, बअद रुजूइकी मिन इंदिल जारा पड़ोसन की ज़ियारत के बाद, जब तुम वापस आना, पड़ोसन के पास से आने के बाद मेरी सफ़ेद कमीज को तुम धुल देना। अर्जु मेरी दरख्वास्त, यानी मेरी दरख्वास्त है कि पड़ोसन के घर से वापस आने के बाद मेरी सफ़ेद कमीज को धुल देना। अन तगसिली में वही बात है जो इससे पहले हमने आपको ऊपर अंतरजई और अंतधबी में बताया है। आमिना सअगसिलुहु व अक्वीही इंशाअल्लाह। सीन यहाँ अन करीब जब कोई काम होने वाला होता है, कोई काम करना चाहता है तो इंसान सीन यानी करीब, सअगसिलुहु करीब इंशाअल्लाह, अन करीब मैं उसको, अगसिलुहु ये फेल मुदारे वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। सअगसिलुहु मैं उसको धुलूंगी। हा वाहिद मुदक्कर गायब की ये ज़मीर जो लौटती है, ये ज़मीर लौटती है कमीज की तरफ। सअगसिलुहु मैं उसको धुलूंगी, व अक्वीही और उसको परेश करूंगी, इस्त्री करूंगी इंशाअल्लाह। हामिदुन ऐना तुरीदूना अन तज़हबू अल-आना या अबनाई। हामिद ने अपनी बीवी से सवाल और जवाब के फरागत के बाद अब उन्होंने अपने बेटों की तरफ तवज्जो मरकूज की और उनसे सवाल करना शुरू किया। ये अब से आपको यहाँ जमा मुज़क्कर हाजिर के आ रहे हैं। ऐना तुरीदूना तुम कहाँ का इरादा रखते हो, अन तज़हबू ये कि जाओ, अभी अल-आन अभी, या अबनाई इब्नुन की जमा अबना, ऐ अबनाई ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे बेटो तुम लोग अभी कहाँ जाना चाहते हो। ऐना तुरीदूना, तुरीदूना जमा मुज़क्कर हाजिर फेल मुदारे और तज़हबू जमा मुज़क्कर हाजिर फेल मुदारे। अब यहाँ चूंकि तज़हबूना होना चाहिए लेकिन अन दाखिल होने की वजह से, जैसा कि मैंने बताया यज़हबूना तज़हबूना तज़हबीना में ये तीनों से ऐसे हैं कि जब इस पर अन दाखिल होता है या ये जब हालत नसब में होते हैं तो उनका नून हज़फ कर दिया जाता है और यही अलामत नसब की अलामत है, तो ये हालत नसब में है। अल अबना नज़हबुल आना इलल मस्जिदी, नज़हबुल आना इलल मस्जिदी। नज़हबु जमा मुतकल्लिम का सिगा इसलिए कि ये जमा है, तीन से ज्यादा है, तीन या तीन से ज्यादा है। नज़हबुल आना इलल मस्जिद, और इस ऐसी सूरत में जब एक बच्चा खिताब करा तो गोया सारे लोगों की तरफ से नियाबत कर रहा, नज़हबु हम अभी मस्जिद जा रहे हैं, व बअद अस्सलाती हम अभी मस्जिद जाएंगे या जा रहे हैं, दोनों ज़बान इसमें पाए जाते हैं, हम अभी मस्जिद जाएंगे। व बअद सलाती नुरीदु अन नज़हब इला सूक़ी लिनश्तरिया अक़लामन व दफ़ातिरा व मसातिरा। व बअद सलाह और नमाज के बाद, सलाह नमाज के बाद हम चाहते हैं अन नज़हब ये कि हम जाएं, इला सूक़ी इला हर्फ जर जो कि उसके बाद वाला इसम मजरूर इला सूक़ी। बअद सलाह और नमाज के बाद हम जाना चाहते हैं बाजार को, सूक जाना चाहते हैं, मार्केट जाना चाहते हैं, लिनश्तरिया अक़लामन व दफ़ातिरा व मसातिरा। क्यों जाना चाहते हैं? ताकि हम खरीदें कलम, नोटबुक और रूलर्स, पटरियों को खरीदें। अब लिनश्तरिया, इससे पहले ये चीज आपको बताई गई है कि लाम जो लाम तालील हुआ करता है जब फिर मुदारे पे दाखिल होता है तो उसे मंसूब कर देता है। जमा मुतकल्लिम फिर मुदारे का हिस्सा है इसीलिए मंसूब है, इसलिए कि इस पे लाम तालील दाखिल हुआ है। हामिदुन ऐना ज़ुमलाउकुम, तुम्हारे ज़मील दोस्त और साथी के माने में होता है। ऐना ज़ुमलाउकुम, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे साथी कहाँ हैं। मा जाउल यौमा, लड़कों ने जवाब दिया, अबना ने जवाब दिया, मा जाउल यौमा लिज़ियारतिकुम कआदतिहिम कुल्ल उसबुअ। अभी हामिद सवाल ही कर रहे हैं तो, और फिर ये दूसरा सवाल, जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, फिर एक और सवाल उन्होंने, मा जाऊ, मा फिर मुदारे फिर मादी है, जाऊ, मा जाऊ यानी
نہیں آئے الیوم آج کے دن لزیارتکم تمہاری زیارت کے لیے کعادتہم ان کی عادت کے مطابق کل اسبوع ہر ہفتے، یعنی ہر ہفتے اپنی عادت کے مطابق وہ لوگ آج تمہاری زیارت کے لیے نہیں آئے۔ کاف یہاں کعادتہم ان کی عادت کے مطابق، ان کی عادت بالکل۔ اب کاف یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حرف کاف کا معنی جیسا ہے، اور یہ بھی حرف جرمی سے ہے۔ یہ کاف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضمیر کے ساتھ نہیں آتا ہے، اس لیے آپ ایسا نہیں کہ جیسے کسی کہ میں اس کی طرح ہوتے نہیں کہہ سکتے کہ انا کہو، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کسی ایک یہاں ایسی صورت میں کہنا کہو کہنا تو انا کہو کہنا درست نہیں ہوگا بالکل، اس لیے کہ یہ ایسی جگہوں پر کاف ضمیر کے درمیان مثل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں ان کی طرح ہوں تو آپ انا کہو کہیں گے تو یہ سینٹینس صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں کے درمیان مثل کا اضافہ کر کے آپ کو ضمیر کی طرف مضاف کرنا، انا کمثلہ میں ان کی طرح ہوں۔ یہاں اس لیے کعادتہم ان کی عادت کی طرح، یعنی ان کی عادت تھی وہ ڈیلی زیارت کے لیے تمہارے پاس آیا کرتے تھے، یعنی ہر ہفتے آیا کرتے، کل اسبوع ہر ہفتے آیا کرتے تھے، اسبوع ہفتے کے معنی میں ہے۔ اب آج نہیں آئے ہیں، انہوں نے سوال کیا، الابنا بچوں نے جواب دیا، ارادوا ان يذهبوا اليوم الى المتحف، ان لوگوں نے ارادہ کیا، ارادو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ارادو ان لوگوں نے چاہا، ان يذهبوا یہ کی جائیں، اصلا يذهبون ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، لیکن ان داخل ہونے کی وجہ سے یہ بھی یذهبون سے نون حذف ہو گیا، حالت نصب میں نون حذف ہو جاتا ہے۔ ان يذهبون اليوم آج کے دن الى المتحف میوزیم یا عجائب گھر، یعنی ان لوگوں نے چاہا کہ آج، یعنی ان لوگ آج عجائب گھر جانے کا ارادہ رکھا ان لوگوں نے یا ارادہ کیا۔ حامد یا بناتی، اب بیوی اور بچوں سے فارغ ہونے کے بعد، بیٹوں سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے سوال اپنی لڑکیوں سے شروع کیا، بنتن کی جمع بنات، یا بناتی اے میری بیٹیوں، انا الان اذهب الى المستشفى لعیادت سلمى اتريدنا ان تذهبن معي۔ انا الان ابھی کے معنی میں میں ابھی جا رہا ہوں مستشفیٰ کو، کیوں؟ لعیادت سلمى، سلمى کی عیادت کرنے کے لیے، سلمى کی زیارت کرنے کے لیے، بیمار ہے مستشفیٰ ہے، اس کی عیادت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اتریدنا ان تذهبن معي، کیا تم چاہتی ہو یہ کہ ہمارے ساتھ چلو؟ اب یہاں ایک چیز پہ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حرف ندا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اے، بلانے اور پکارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یا بناتی جب یا کسی ایسے اسم پر داخل ہوتا ہے، یہ یا جب کسی ایسے اسم پر داخل ہوتا ہے جس پہ الف لام کے ساتھ ہے تو اس اسم کے درمیان ایوہا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ الف لام اس پہ داخل نہیں ہے اس لیے یا بناتی کہا گیا ہے۔ اگر کسی ایسے اسم پر یہ داخل ہو جس کے اوپر پہلے سے الف لام، مثال کے طور پہ الناس، اب یا الناس نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کے بیچ میں ایوہا بڑھائیں گے یا ایوہ الناس، تو جس اسم پر الف نون داخل ہوتا ہے اس سے پہلے ایوہا کو کا اضافہ کر کے تب پھر اس کو ندا دی جاتی ہے۔ یہاں ایک چیز اور قابل غور ہوگی اس عبارت میں، ان اتریدنا، یعنی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ اتریدنا، کیا تم لوگ چاہتی ہو، ان تذهبنا، اتریدنا میں بھی نون باقی ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، اور اسی طرح ان داخل ہونے کے بعد بھی نون یہاں پہ باقی حذف نہیں کیا گیا، جس طرح جمع مذکر غائب اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں آپ نے دیکھا اس سے پہلے ان داخل ہونے کے بعد یا حذف ہو جایا کرتی، لیکن یہاں جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں یا آپ کو باقی نظر آ رہی۔ تو نون کے ساتھ آنے والے فعل مضارع کے دو صیغے ایسے ہیں، یذهبنا اور تذهبنا، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے یہ دونوں صیغے ایسے ہیں کہ نون ان داخل ہونے کے بعد بھی نہیں گرتا ہے بلکہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ یہاں پہ کوئی دوسری عبارت لے لیں، مثلا اتریدنا ان تسمعنا الاخبار یا اخبار اتریدنا، یعنی بہنوں کیا تم خبریں سننا چاہتی ہو، اسی طرح
جمع مذکر حاضر کے صیغے میں ترید دوسری مثال لے لیں آپ، ترید الطالبات ان یجلسن فی الحدیقہ، طالبات باغیچہ میں بیٹھنا چاہتی ہیں. تو یہ دو صیغے جو آپ کو بتلائیں گے، یذهبن اور تذهبن، جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کا یہ صیغہ، اس پہ جب ان داخل ہوتا ہے تو ایسی حالت میں بھی اس کا نون برقرار رہتا ہے، یعنی حالت نصب میں بھی ان دونوں کا نون برقرار رہتا ہے، حذف نہیں ہوتا ہے. ماذا تريدن ان تأخذن لها، حامد نے اپنی بیٹیوں سے جب یہ پوچھا کہ کیا تم لوگ جانا چاہتی ہو، تو ان لوگوں نے کہا نعم، ہاں جانا چاہتے ہیں، سلمہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو حامد نے پوچھا ماذا تريدن ان تأخذن لها، یعنی تم لوگ کیا اس کے لیے لینا چاہتی ہو، جب مستشفیٰ زیارت کے لیے چاہتے ہو کچھ ہدیہ گفٹ کے طور پہ کیا لینا چاہتی ہو. ماذا تريدن، تم کیا چاہتی ہو، ان تأخذن لها، اس کے لیے، یعنی اس کے لیے تم کیا لینا چاہتی ہو. یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، جمع مؤنث حاضر کا یہ صیغہ نون جس طرح حالت رفع میں برقرار ہے، اسی طرح حالت نصب میں بھی برقرار ہے، اور اس طرح یہ دونوں صیغوں میں نون برقرار رہے گا. البنات نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى هذه ان سلمى تحب هذه الحلوى. لڑکیوں نے جواب دیا ہم نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى هذه، ہم چاہتے ہیں کیا کہ میٹھا یا مٹھائی کا یہ ڈبہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. ان سلمى تحب، کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ بے شک سلمہ اس حلوہ کو، یعنی اس مٹھائی کی اس قسم کو بہت زیادہ پسند، کثیرن بہت زیادہ. تو نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى هذه، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ حلوے کا، مٹھائی کا ڈبہ لے لیں. اور مٹھائی کے اس ڈبے کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ ان سلمى تحب هذه الحلوى، کیونکہ اس لیے کہ سلمہ اس حلوہ اور اس مٹھائی کو زیادہ پسند کرتی ہے. اب یہاں پہ علبة الحلوى هذه، اب یہاں پہ ہادھی کو پہلے کیوں نہیں لایا گیا؟ علبة هذه الحلوى کیوں نہیں کہا گیا؟ یا هذه علبة الحلوى کیوں نہیں کہا گیا؟ ہادھی کو بعد میں کیوں لایا گیا؟ تو پہلے حصے میں ہمیں یہ بات بتائی جا چکی ہے، ہم نے یہ بات آپ کو بالکل واضح انداز میں بتایا ہے کہ هذا الکتابوں کا معنی یہ ہے، مثلا یہ کتاب، تاریخ کی یہ کتاب، اس کا مفہوم آپ جب عربی میں ادا کریں گے تو آپ کہیں گے کتاب التاریخ هذا. اس طرح کی عبارتوں میں ہادہ اسم اشارہ آخر میں آئے گا، اس لیے کہ اگر وہ پہلے آئے تو الکتاب پر ال آنا ضروری ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہادہ کتاب، ال وہاں پہ لانا پڑے گا. اور مثلا ہادی کو یہاں پہ اگر آپ لائیں گے تو ہادی العلبہ پہ علبہ پہ الف لام آپ کو داخل کرنا ہوگا. ایسی صورت میں چونکہ مثال کے طور پہ کتاب التاریخ ہادہ، اگر اس کو آپ ہادہ شروع میں لانا چاہیں ہاد الکتاب التاریخ، تو الکتاب پہ آپ کو الف لام داخل کرنا ہوگا، اور وہ التاریخ کی طرف مضاف ہے، اور مضاف پر ال آتا نہیں ہے. تو کتاب کو التاریخ کی طرف مضاف کر کے ہادہ کو بعد میں لایا جائے گا، جس طرح آپ اس عبارت میں دیکھ رہے ہیں. یعنی ہادہ کو بعد ہی میں لانا صحیح ہوگا، اس لیے کہ علبتاً یہ مضاف ہے حلوہ کی طرف. تو ہاد العلبۃ الحلوہ آپ کہہ نہیں سکتے ہیں ہادی العلبۃ الحلوہ، کیونکہ علبہ اصلاً مضاف ہے حلوہ کی طرف. جس طرح کتاب التاریخ ہادہ میں جو مثال آپ کو دی گئی، اس میں کتاب مضاف تاریخ کی طرف، تو چونکہ علبہ مضاف حلوہ کی طرف، ایسی صورت میں آپ یہاں جب ہادی کو اسٹارٹنگ میں لائیں گے تو ہادی العلبۃ الحلوہ درست نہیں ہوگا، اس لیے صحیح عبارت ہوگی علبۃ الحلوہ ہادی. اس طرح کی عبارتوں میں ہادی بالکل آخر میں آپ کو استعمال کرنا ہوگا. حامد اتریدنا ان تأخذنا شیئا آخر، اتریدنا احمد استفہام، کیا تم لوگ چاہتی ہو، ان تأخذنا یہ کہ تم لو، شیئا آخر، آخر دوسرے میں دوسری کوئی چیز، یعنی کیا تم دوسری کوئی چیز بھی لینا چاہتی ہو. ان تأخذنا میں وہی چیز ہے جو اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے، جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کے صیغوں میں حالت نصب میں نون برقرار رہتا ہے. البنات نريد ان ناخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. نريد جمع متکلم کا صیغہ، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور چونکہ 3 یا اس سے زیادہ ہیں لڑکیاں، اس لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اس سے پہلے جمع مؤنث حاضر کا تھا، اور وہی لوگ سب جواب دے رہی ہیں. نريد ان ناخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس، ہم چاہتے ہیں یہ کہ لیں، ناخذ یہ کہ ہم لے لیں کیا، هذه المجلة اس میں ایک زین، اور وهذا الكتاب اور یہ کتاب، اور وهذه الملابس اور یہ کپڑے. یعنی ہم چاہتے ہیں کیا، کہتی ہیں ہم
چاہتے ہیں یہ میگزین، کتاب اور اس کپڑے کو لے لیں۔ تو حامد نے جواب دیا ارجو اللہ تأخذنا هذه الاشیاء كلها، یعنی میری درخواست ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں نہ لیں۔ اللہ تأخذنا هذه الاشیاء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول اشیاء كثيرة، کیوں؟ اس لیے کہ ہاسپٹل میں ان ساری چیزوں کے ساتھ داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ این خدیجہ وعائشہ وام کلثوم ایریدنا ان یذهبنا معنا، این خدیجہ، عائشہ اور ام کلثوم کہاں؟ ایریدنا، کیا وہ سب ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا ہمارے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ یہاں ایک چیز پہ اگر غور کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کلھا، اس جملہ میں جو لفظ کل تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، لفظ کل مؤکد کے بعد اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی طرف مضاف ہو کر آئے گا، یعنی یہ ضمیر اشیاء کی طرف لوٹتی ہے تو یہ مضاف ہو کر اسی کی طرف کلھا، اور کلھا کا جو اشیاء کا جو اعراب ہوگا وہی اعراب کلھا کا بھی ہوگا۔ تو اسی لیے کلھا مضاف ہے اس ضمیر کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے اشیاء کی طرف۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کلھا یہاں پہ تاکید کے لیے، یعنی ان ارجو اللہ تأخذنا هذه الاشیاء كلها، تو اشیاء چونکہ یہاں پہ منصوب ہے اس لیے اس کا اعراب کلھا کا بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو ضمیر لوٹتی اشیاء کی طرف، لیکن یہاں لانے کا اصل مقصد کلھا کا صرف تاکید ہے۔ احدى البنات، ایک یعنی ان کی لڑکیوں میں سے ایک نے جواب دیا لا ادری این ہن، جب انہوں نے پوچھا کہ خدیجہ، عائشہ، ام کلثوم کہاں ہیں، تو ان لڑکیوں میں سے کسی ایک نے جواب دیا احدى البنات، کوئی ایک لڑکی کیا جواب دیتی ہے؟ لا ادری این ہن، لا ادری، لا نافیہ، واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ لا ادری، میں نہیں جانتی ہوں وہ سب کہاں ہیں۔ ہن کی جمع مؤنث غائب کی یہ ضمیر لوٹتی ہے خدیجہ، عائشہ اور ام کلثوم کی طرف۔ اظن انہن ما رجعنا من المدرسہ، اظن میرا گمان ہے، شاید، اظن میرا گمان ہے، انہن بے شک وہ سب ابھی یعنی جامعہ یعنی مدرسے سے، اسکول سے ابھی واپس نہیں ہیں۔ اظن انہن ما رجعنا، میرا گمان ہے کہ بے شک وہ سب مدرسے سے واپس نہیں آئے ہیں۔ رجعنا فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ما نافیہ، ما رجعنا نہیں لوٹی ہیں۔ حامد حیا بنا یا بنات، چلو چلتے ہیں اے بیٹیوں۔ حیا جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، حیا جیسے لفظ کو اسم الفعل کہتے ہیں، یہ اصلاً اسم ہے لیکن فعل کا معنی دیتا ہے، اس لیے اس کو اسم الفعل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اسم الفعل کے کچھ اور بھی مثال، من باب مثال آہن، آہ میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، افن، آمین، یہ سب بھی اسم الفعل ہیں اس لیے کہ فعل کا معنی دیتے ہیں۔ تمارین، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ ماذا یرید الابناء ان یشتروا من السوق، یعنی بچے سوق سے کیا خریدنا چاہتے تھے؟ اس سے پہلے جو انہوں نے حامد نے سوال کیا بچوں سے تو انہوں نے کیا جواب دیا، وہی آپ کو یہاں جو مثلا یرید الابناء ان یشتروا من السوق اقلاما ودفاتر ومساطر، یہاں ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ جب آپ جواب دیں گے تو جس طرح ان جمع مذکر غائب کے صیغے پہ داخل ہوتا ہے تو حالت نصب میں ہو جاتا ہے، اور حالت نصب میں یشترونا کے بجائے یشترو ہوگا، نون وہاں سے حذف ہو جائے گا۔ صحیح ما یلی، آنے والی جملوں کو درست کیجیے۔ آمنۃ بنت حامد، آمنہ بنت حامد، آمنہ کیا ہے؟ حامد کی لڑکی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، آمنہ تو ان کی لڑکی، بلکہ آمنہ زوجۃ حامد، حامد کی بیوی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اس طرح تمام عبارتوں کو آپ درست کریں گے۔ یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال، یعنی مدرس جو ہے تمام اسٹوڈنٹوں سے، استاد ہر طالب علم سے یہ سوال کرے، کیا سوال؟ ماذا يريد هؤلاء الطلاب، اور طلاب وہ یجیب الطلاب ويقول هؤلاء يريد، یعنی اسی طرح کے عبارت سے ان کا جواب ہو، يريد هؤلاء يريدون ان يذهبوا مثلا الى الملعب، ان يذهبوا الى الملعب۔ اب یہاں پہ وہی چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہوگی کہ جب ان
जमा मुदक्कर गायब या जमा मुदक्कर हादिर के सेगों पर जब ये दाखिल होगा, यानी जब हालत नसब में होंगे तो उनका नून हदफ हो जाएगा। युरीद हाउलाई, यानी ये सब स्टूडेंट क्या चाहते हैं, हाउलाई युरीदून अन यذهبوا इला الملعب, ये जाना चाहते हैं कहाँ, यذهبون नहीं होगा बल्कि यذهبوا बिदून नून, कहाँ जाना चाहते हैं, मलअब स्टेडियम जाना चाहते हैं। तअम्मल मा यली, आने वाली मिसालों पर गौर कीजिए। आने में हुआ यذهبु, हुआ युरीदु अन यذهबा, अब यहाँ मरफू की हालत में है, हालत रफ़ा में है और अलामत रफ़ा ज़म्मा है। अब यहाँ हालत नसब में हो जाएगा, इसलिए कि अन दाखिल करना है। यूरी हुआ एराब यहाँ पे रफ़ा और यहाँ नसब हो जाएगा, इसकी वजह ये कि अन दाखिल हो रहा। हुआ यذهबु, हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, वो जाता है। हुआ युरीदु अन यذهबा, वो चाहता है कि जाए। अब अन दाखिल होने की वजह से मंसूब होगा और हालत नसब जैसा कि आप फतहा यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मसलन हुम यذهبूना, अब यहाँ पे हालत रफ़ा में नून बरकरार है, जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है, ये ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। हुम यذهبूना, वो सब जाएंगे या वो सब जाते हैं। अब ऐसी सूरत में जब इन पे अन जो कि फिर मुदारे पे जब दाखिल होता है तो उसे हालत नसब में कर देता है। ऐसी सूरत में अन जब दाखिल करेंगे तो या ये नून जो हालत रफ़ा में बरकरार है ये हालत नसब में बाकी नहीं रहेगा। जीम हुन्ना यذهبना, हुन्ना यذهبना, अब यहाँ पे वही चीज जो यहाँ पे आप हदफ कर रहे थे वो यह चीज यहाँ बरकरार रहेगी। उन दो सेगों में जो कि मैंने बताया था, जमा मुन्नस गायब और जमा मुन्नस हादिर के सेगों में अन जब दाखिल होता है तो नून हदफ नहीं होता है बल्कि बरकरार रहता है। ज़अफ़िल अमाकिन अल खालिया अल फ़िअल यذهब मुस्नदन इला ज़माइर अल मुनासिबा, खाली जगहों में फ़िअल यذهबु से मुनासिब ज़माइर की तरफ इस्नाद के बाद पुर कीजिए। अभी जो खाली जगहें आपको नजर आ रही हैं इनको यذهबु फ़िअल यذهबु का इस्तेमाल करते हुए जो मुनासिब ज़मीर हो उसको उससे इस खाली जगहों को पुर करना। बिबाबिल मिसाल युरीदु युरीदु तुल्लाबु इला अल मत्हफ़, क्या यहाँ पे लाएंगे, युरीदु युरीदु अत्तुल्लाबु यذهबु ही का इस्तेमाल करना है। जो जहाँ जिस तरह की ज़मीर लाएंगे, मसलन जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर यहाँ पे मुनासिब है तो यहाँ पे आप जमा मुज़क्कर गायब का सेगा लगाइए। यذهबु से यذهबु, यذهबूना, अब चूंकि अन इस पे दाखिल हो रहा है इसलिए नून हालत नसब में हदफ हो जाएगा। हम कहीं लिखेंगे क्या, युरीदु तुल्लाबु अन यذهबूना अन यذهबु इलल मत्हफ़ि गदन, यानी स्टूडेंट चाहते हैं कि कल अजायब घर जाएं, कल स्टूडेंट अजायब घर जाना चाहते हैं। अकमिल कुल्ल मिनल जुमल आतिया बिवद्अ फ़िअल मुदारिअ मुनासिब, खाली जगहों को मुनासिब फ़िअल मुदारे से पुर कीजिए। खरजत तुल्लाबु मिनल फ़ुसूली, क्यों, सबबा अज़्ज़ौदा, यानी खरजत तुल्लाबु मिनल फ़ुसूली लियअरिफू, लियअरिफू, अत्तुल्लाब जमा है तालिब की और खरजा फ़िअल माज़ी है मिनल फ़ुसूल। खरजत तुल्लाब, असलन यहाँ खरजू होना चाहिए लेकिन अब चूंकि खरजा खरजू जब यहाँ पे लाएंगे तो एक फ़ेल के दो फ़ाइल हो जाएंगे और ये नामुमकिन है, जैसा कि इससे पहले मुस्तवा में आपको बतलाया गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे खरजत तुल्लाब, और अगर खरजू ले आएंगे तो वाव भी फ़ाइल हो जाएगा और तुल्लाब भी फ़ाइल हो जाएंगे, और एक फ़ेल का दो फ़ाइल होता नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए खरजा आ गया। तो असलन यहाँ पे खरजत तुल्लाबु मिनल फसली लियअरिफू सबबत ज़ौदा, यानी स्टूडेंट क्लासरूम से निकले, क्यों निकलने की वजह क्या है, लाम तालील लियअरिफू, ताकि वो पता करें, उनको मालूम हो आवाज़ और शोरगुल ज़ौदा यानी शोरगुल का सबब क्या, लियअरिफू। तो हालत नसब में जो है यअरिफूना असल है और नून वहाँ पे हदफ हुआ इसलिए कि जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है। ऐसी सूरत में जमा मुज़क्कर गायब के सेगे पे फ़िअल मुदारे में जब हालत नसब में जब वो होता है तो नून हदफ कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तअम्मल मा यली, आने वाली मिसालों पर गौर कीजिए। अल मुदारे अल मरफू अलामतुर रफ़ा, अल मुदारे अल मंसूब अलामतुन नस्ब। मसलन यذهबु ये फिर मुदारे है, हालत रफ़ा में है, इसके अलामतुर रफ़ा क्या है, हालत रफ़ा में तो इसकी अलामत क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये रफ़ा हालत रफ़ा में ज़म्मा है। इसी तरह यذهबा, अब हालत ये अगर मसलन अन यذهबा, अब ऐसी सूरत में ये हालत नसब में है लेकिन इसकी अलामत नसब क्या, यहाँ पे फतहा है। अब आपको बहुत सारी, अब यहाँ पे हालत नसब में हालत रफ़ा में आपको यذهबूना में
نون نظر آ رہا ہے، نون حالت اور علامت الرفع جو ہے ثبوت النون ہے، نون کا باقی رہنا ہے، لیکن وہی چیز ان یذهبوا جب اس پہ ان داخل ہو گیا تو حالت نصب میں ہو گیا. حالت نصب میں اس کی علامت النصب کیا ہے؟ حذف النون ہے، نون کا حذف کر دینا، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا. اس طرح تمام عبارتوں میں آپ غور کریں گے. تأمل ما یلی، آنے والی مثالوں پر غور کیجیے. یعنی کہ یہاں پہ ارجو کا استعمال بتایا جاتا ہے، ارجو کے استعمال پہ آپ کو غور کرنا. اللہ اصلاً یہ کیا، دو حرفوں سے مل کر بنا ہوا ہے. اللہ برابر ان لا، اور دونوں کو ملا دیا گیا تو اللہ ہو گیا. ارجو ان تدخلا، ارجو اللہ تدخلا. اب آپ دیکھیے یہاں پہ ارجو ان تدخلا، اصلاً یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم داخل ہو، لیکن یہاں پہ جب لا لے آئے تو دونوں کو ان اور لا کو دونوں میں ایک کر دیا. اصلاً ان لا تدخلا ہے، لیکن ان اور لا کو دونوں کو ضم کر دیا گیا، ملا دیا گیا، اس لیے اللہ ہو گیا، ورنہ اصلاً یہ ان الگ ہے اور لا الگ ہے. کاف حرف من حروف الجر، کاف بھی حروف جارہ میں سے ایک ہے، اور جب یہ داخل ہوتا ہے تو اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، جیسا کہ عبارتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. هذه المدرسة كالمسجد، هذه القهوة كالماء، یعنی یہ مدرسہ مسجد کے مانند ہے. کاف یعنی مثال اور مانند کے معنی میں ہے، جیسے کے معنی میں. تو یہ مدرسہ هذه واحد مؤنث اسم اشارہ، واحد مؤنث کے لیے، قریب کے لیے، یعنی کوئی قریب مؤنث چیز اس کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو ہادی سے اشارہ کیا جاتا ہے. مدرسہ بالکل قریب ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ہادی مدرسۃ، یہ مدرسہ مسجد کے مانند ہے. یہ قہوہ یا یہ کافی پانی کے مانند ہے، پانی کی جیسا ہے. الکلمات الجدیدہ، کچھ نئے کلمات اس درس میں آئے ہیں جن کی میننگ آپ کو بتانا مناسب ہوگا. عادت، عادت کے معنی میں ہے، اس کی جمع عادات ہے. متحف کی جمع متاحف ہے، عجائب گھر یا میوزیم. علبۃ، اس کی جمع علب ہے، ڈبہ کے معنی میں. ملابس، کپڑے کے معنی میں. حدیقۃ الحیوانات، چڑیا گھر کے لیے. اور صیدلیہ، فارمیسی. عطلۃ السیف بھی اس درس میں آپ کو تمرین میں ملے گا. عطلۃ الصیف، گرمی کی چھٹی. عنوان بھی اس میں آئے گا جو ایڈریس کے معنی میں ہے. سید، محترم اور جناب عالی کے معنی میں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس درس سے مستفید ہوئے ہوں گے. کوئی اس لیے کہ درس بالکل سرسری طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، ویسے بھی یہ کافی لمبا ہو جا رہا ہے، 33 منٹ ہو گیا ہے. تو اس طرح جب بہت زیادہ مطول ہو جاتا ہے تو پھر ایکسیپٹ کرتا نہیں ہے واٹس ایپ گروپ. واٹس ایپ پہ اتنی لمبی ویڈیو کو بھیجنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اجازت دیجیے. جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.